بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تاکہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے بس وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شکر منعم ضروری ہے، واجب ہے۔ جس نے آپ کو نعمت عطا کی ہے اس نعمت دینے والے کا شکر آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو یہ شکر گزاری گویا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منعم انعام دینے والا وہ آپ کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی شکر گزاری سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی شکر گزاری سے فائدہ آپ کا ہے، گویا شکر اپنے ہی لیے ہے حقیقت میں، ہے نا؟ کیونکہ اس شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوگا، ٹھیک، نعمت اپنی بڑھے گی، اس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ دیا ہے متعلمین سے قرآن کی کچھ باتیں، متعلمین قرآن سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نعمت کے حقیقی شکر کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ شکر نعمت کے کچھ ارکان ہیں، ٹھیک؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی طور پہ حقیقی معنوں میں شکر ادا کریں تو 4 باتوں کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ نعمت کی معرفت، نعمت کی معرفت ضروری ہے۔ کون سی نعمت آپ کو دی ہے؟ جب آپ نعمت کو پہچانیں گے تو یہ نعمت کی شناخت اور پہچان یہ آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے گی۔ آپ اس نعمت کے اعتبار سے شکر ادا کریں گے۔ نعمت معمولی ہوگی، شکر گزاری بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی ہو، لیکن نعمت آپ کے لیے عظیم ہے۔ نعمت علم کی نعمت ہے، نعمت حکمت کی نعمت ہے، نعمت ایسی ہے کہ جو آپ کی سربلندی، آپ کی عزت مندی کا سبب ہے۔ نعمت ایسی ہے جو نعمت آپ کو سعادت مند اور خوشبخت بنانے والی ہے۔ جس نعمت کا آپ کی اچھی زندگی پہ ایک اچھا اثر ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان اسی اعتبار سے شکر گزاری کے مرحلے میں قدم رکھے گا۔ تو پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان خود نعمت کی معرفت حاصل کرے، نعمت کو پہچانے کہ نعمت دینے والے نے مجھے کون سی نعمت دی ہے۔ نعمت دینے والے کی معرفت، کیونکہ نعمت دینے والے کی جب معرفت ہوگی، ایک مرتبہ نعمت دینے والا ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے بھی نیکی کی ہے، جس سے ہمارا پرانا رابطہ ہے، ایک پرانا رشتہ ہے، ہم نے اس رشتے اور اس رابطے کی بنیاد پہ آج اس نے نعمت دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھی ہو سکتا ہے کہ نعمت دینے والا کیا ہے، نعمت کا بدل دے رہا ہو، احسان اتار رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو شکر گزاری کا جذبہ ہوگا انسان کے اندر سخت ہوگا۔ اس نے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی تو کیا تھا اس کے ساتھ احسان، ہم نے بھی اس کے ساتھ نیکی کی، آج وہ کام آیا ہے، اب اس نے جو ہے نعمت دی ہے۔
نعمت دینے والے کی معرفت، شخصیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ٹھیک؟ نعمت دینے والے کی شخصیت، اس کی ذات سے جتنی آشنائی ہوگی، جتنی معرفت ہوگی، اسی اعتبار سے نعمت دینے والا ایسا ہے کہ ہر رخ سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے ہماری کوئی نیکی نہیں ہے اس کے حق میں، کوئی اچھائی نہیں ہے، ٹھیک؟ ان نعمت دینے والا ایسا ہے کہ جو اپنے فضل و احسان کی وجہ سے ہمیں نعمت دے رہا ہے۔ نعمت دینے والا ہم سے کسی طریقے کی کوئی توقع نہیں رکھتا ہے، یا ہم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسی نیکی نہیں کی ہے تو اس نے اس نیکی کے عوض اور بدلے میں نعمت دی ہو۔ منعم ابتدائی طور پر ہمیں نعمت دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں شکر گزاری کا جذبہ اور زیادہ مستحکم ہوگا۔ نعمت دینے والے کی آشنائی اور اس کی معرفت ضروری ہے، اس کا شکریہ اور سپاس، کس طریقے سے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، کس طریقے سے سپاس گزاری کرنی ہے۔ کیا صرف زبان سے نعمت دینے والے کی نعمت کی معرفت ہو گئی، نعمت دینے والے کی معرفت ہو گئی؟ اب شکر کا انداز کیا ہونا چاہیے، شکر گزاری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف زبان سے ہم شکرن للہ کہہ دیں، یا آپ کا شکریہ، آپ کا احسان یہ اتنا کافی ہے یا نہیں؟ ہم اپنی اعتبار سے اس کا شکر ادا کریں یا اس کے اعتبار سے کریں؟ شکریہ یقیناً ہمیں اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، تاکہ ہماری شکریہ سے وہ راضی ہو۔ ہم اپنے اعتبار سے شکریہ کریں گے، چہ بسا نعمت دینے والا ایک عظیم ذات کا مالک ہے، ہم اپنے اعتبار سے ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا جو حقیقت میں اس کا شکر نہیں ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمت کے مقابلے میں ہماری شکر گزاری وہ اس کی انسلٹ ہے نا؟ ہم شکر گزاری کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے شکر گزاری اس کی ذات کو دیکھ کر کے نہیں، اپنے اعتبار سے۔ اب وہ ذات اتنی عظیم تھی کہ اس طریقے کے شکر گزاری اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ شکر گزاری سے کیا فائدہ؟ تو یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریے، بھی ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ شکر گزاری کا جو آخری مرحلہ ہے اور سب سے اہم مرحلہ ہے کہ نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، یہ کمال شکر گزاری ہے۔ یہ شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بلند مرحلے کی شکر گزاری یہ ہے، اس سے بڑی اب شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ نعمت دینے والے نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی مرضی، اس کے رضا اور اس کے خوشی، جہاں وہ چاہتا ہے، جہاں اس کی مرضی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہاں پہ اس کی نعمت کو استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اب ہم ان نعمتوں کو کہاں خرچ کریں؟ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو استعمال تو ہم دوسری جگہ کریں اور زبان سے کہیں شکرن للہ۔ آنکھ کا استعمال غلط کریں، کان کا استعمال الگ کریں، ہاتھ کا استعمال الگ کریں، سب اس کی رضا کے خلاف ہو، اس کے خوشنودی کے خلاف ہو، اس کے حکم اور دستور کے خلاف ہو، اور زبان سے کہیں شکرن للہ، تو یہ شکریہ کا طریقہ قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ شکر گزاری جھوٹی شکر گزاری ہو۔ کہنے آپ جبکہ آپ حضرات نے ہدایت کرنے والے خدا کے ذریعے اس کی نعمتوں سے قرآن کریم سے آشنا ہو گئے۔ قرآن کریم عظیم نعمت ہے اللہ کی،
یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ بہت ساری معنوی نعمتیں اسی نعمت سے وابستہ ہیں. جب تک کہ انسان اس نعمت کو نہیں پہچانے گا، اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کرے گا، دوسری نعمتوں تک نہیں پہنچے. ہدایت کہاں سے ملے گی آپ؟ دستور الہی پہ عمل کرنے کا طریقہ سلیقہ یا حکم پروردگار آپ کو کہاں سے؟ تو اچھے بہترین انسان انبیاء علیہ السلام کی حیات، ان کی سیرت کی طرز زندگی کہاں سے ملے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مضبوط قدم اٹھا چکے ہیں، تو بہتر ہے کہ مکمل خلوص کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں اور عملی اعتبار سے اس راہ پر قائم رہ کر اپنے عملی شکر کا اظہار کریں. اس عظیم نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، وہ صرف ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہ رہے بلکہ اس کی تعلیم کے اوپر عمل کیا جائے. وہی اس نعمت کی سب سے بہترین شکر گزاری ہے. اس لیے بھی قرآن نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ کروں گا. یقیناً قرآن کے دستورات پر جب ہم عمل کریں گے، قرآن مجید کی ہدایتیں، قرآن مجید کی نورانیت، قرآن مجید کی رحمت، قرآن مجید کی شفا، قرآن مجید کی جتنی بھی صفات ہیں، صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی. اس کا ایک جلوہ ہمارے وجود کے اندر ظاہر ہوگا. بڑھیں گی ہماری نعمتیں، قرآن کے معانی مفاہیم ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائیں گے. چلیں اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 5 اصولوں کی یاد دہانی، 5 قانون ہیں، 5 اصول ہیں، 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم پھر یاد دلانا چاہتے ہیں. پہلی جلد کے مقدمے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قرآن کے ترجمے اور مفاہیم کی تحصیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 اصولوں پر کار بند رہیں. یہ اصول اس طرح ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا آسانی سے ترجمہ کر لیں، اس کے مفاہیم سے آپ آگاہ ہو سکیں، تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے 5 اصول انہوں نے بیان کیے تھے جس کی پابندی ضروری تھی. ان 5 اصولوں کی پابندی کے بغیر قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا آسان نہیں ہے. وہ 5 اصول یہ ہیں. نمبر 1، بتدریج، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا. یعنی کہ ایک ہی دن میں جو ہے نو بھائی ایک مکمل سورہ یا بہت ساری آیتیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. دوسرا کام دہرانا، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ دہرائیے، مشق کیجیے، تمرین کیجیے. تسلسل، سلسلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چلو آج پڑھا، 2 دن کی چھٹی ہو گئی، 2 دن چھوڑ دو. جس دن درس ہو اس دن پڑھے، جس دن درس نہ ہو اس دن نہ پڑھے. تسلسل ہونا چاہیے. پڑھائی میں فاصلہ نہیں. ذہن نشینی، آہستہ آہستہ بڑھے، دہرائے، تسلسل سے کام لے. ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں، مطالب کو حفظ کرنے کی کوشش کریں. جو الفاظ معانی بیان کیے گئے ان الفاظ اور معانی کو ذہن نشین کرے. آیتیں جو ہیں، آیتوں کو اگر حفظ کر سکتا ہے تو آیتیں حفظ کریں. موضوعی طور پر مثلا کہ ایک موضوع کے تحت 10 آیتیں اگر ذکر کی گئی ہیں، 10 یاد کرنا اگر مشکل ہے تو جتنی یاد کر سکتے ہیں اتنی یاد کیجیے. سب سے بڑی چیز شوق و جذبہ. شوق و جذبہ ہو تو یہ پہلے کے جو 4 مرحلے ہیں، جو 4 اصول اور قاعدے قانون ہیں، اس پر آسانی سے انسان عمل کر سکتا ہے. شوق اور جذبہ جب سرد پڑتا ہے تبھی کمی آتی ہے، تبھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تبھی یہ اصول اور یہ قاعدے قانون انسان بھول جاتا ہے. شوق اور جذبہ رہے گا تو اس قرآن کی تاکید ہے
وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن کی تاکید ہے. ذکر، ذکر کرو، یاد کرو، یاد دلاؤ، کیونکہ یاد دہانی صاحبان ایمان کو نفع پہنچاتی ہے. ہم نے پہلے کہا تھا، ایک مرتبہ پھر آپ کو تاکید کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، شاید نفع بخش ہو آپ کے لیے. ٹھیک، قرآن کی اسی آیت اور اسی قانون کے تحت انہوں نے گزشتہ بات کو دہرایا ہے. پھر اس کی تفصیل کریں کہ قرآن کے مفاہیم اور ترجمہ سیکھنے کا کام آہستہ آہستہ، سبق بے سبق، حصہ بے حصہ ہونا چاہیے، اور ایک دم سب کچھ سیکھنے کی امید سے یہ تو خرچ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، کلاس ہو رہی ہے، اور محدود وقت ہے کلاس کا، اس محدود وقت میں محدود ہی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیز تو ہے، یہ کام باریک بینی، حوصلہ، مشق اور بار بار دہرانے کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ قرآن کے ترجمے اور مفاہیم کی تعلیم مکمل ہو سکے. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اب اس اصول پہ کتنے پابند ہیں اس اصول کے، کس قدر آپ جو ہے اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، کتنی باریک بینی سے آپ پڑھ رہے ہیں، حوصلہ کتنا ہے آپ کا، مشق دہراتے ہیں نہیں دہراتے ہیں. یہ کام اس وقت فائدہ مند ہے جب اس میں دوام اور تسلسل پایا جائے. لہذا اس نصاب کے اختتام تک تسلسل اور ذہنی آمادگی کے ساتھ اس علمی اور خدائی کام کو جاری رکھیں، تاکہ اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو اور اس کے اصل مقصد تک پہنچ جائیں. اس کورس کا اصلی ہدف یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو محسوس ہو کہ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اس طرح سے قرآن پڑھنے سے آپ کو ایک خاص لذت حاصل ہوگی جس کی شیرینی کو بیان نہیں کیا جا سکتا. واقعاً قرآن کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک شیرینی ہے. وہ جاذبیت اور وہ شیرینی کا احساس اس وقت آپ کو ہوگا جب قرآن کے ترجمے سے، اس کے معنی اور مفاہیم سے آپ آشنا ہوں گے. اکثر لوگ قرآن پڑھنے سے، دعائیں پڑھنے سے گھبراتے اسی لیے ہیں کہ معنی اور مفاہیم سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں. جو لوگ معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور خدا سے گفتگو کرنے میں جو لذت ملنی چاہیے وہ ان لوگوں کو ملتا ہے. ان کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، اس قابل بن سکیں کہ آپ آیات قرآن کے معنی اور مفاہیم سے آشنا ہو سکیں، تاکہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو محسوس ہو کہ آپ خدا سے کلام کر رہے ہیں. ٹھیک، کلام الہی میں جو شیرینی ہے آپ اس شیرینی کا احساس کریں، مزہ آئے گا، لطف آئے گا. نمبر 4، آپ کی محنت سے حاصل شدہ سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ اس نصاب کے لیے آپ اپنے گھر کے افراد یا دوستوں میں سے کسی کو اپنا پڑھنے کا ساتھی بنائیں، اور ہر سبق کو ایک دوسرے کے ساتھ موضوع گفتگو بنا کر ایک دوسرے سے مباحثہ کر کے اس نورانی راہ کو طے کریں. آپ کو اپنی محنت کا صلہ، اپنی محنت کا نتیجہ کب نظر آئے گا؟ جب آپ اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مباحث قرار دیں. ایک ساتھی آپ انتخاب کیجیے جس کے ساتھ آپ پڑھے ہوئے درس کی تمرین اور مشق کیجیے، دہرائیے، ایک دوسرے سے سنیے، سنائیے. ٹھیک، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو موضوع گفتگو بنا کر کے آپ اس پر گفتگو کیجیے کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے، کیا بیان کیا گیا ہے. فلاں موضوع کے متعلق جو ہم نے پڑھا ہے، اتنی آیتیں تھیں، اس میں سے 2-3 آیتیں آپ سنائیے، اس کا ترجمہ کیجیے. اس وقت جب کہ آپ آدھا راستہ طے کر چکے ہیں، آدھا راستہ آپ طے کر چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے
کہ آپ گزشتہ اسباب کو اپنے کسی جاننے والے کو پڑھائیں، کوئی ایسا ہو جو آپ سے پڑھ سکتا ہو. آپ نے جو گزشتہ درس پڑھا ہے وہ دوسرے کو پڑھائیے، خدا پہ توکل اور بھروسہ کر کے جو آپ نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچائیں. پڑھنے سے زیادہ پڑھانے سے آتا ہے، پڑھنے سے زیادہ پڑھانے میں آتا ہے. جب انسان پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذہن میں جتنی ظرفیت اور گنجائش ہوتی ہے استاد کی باتیں محفوظ کرنے کی وہ اتنا ہی رکھتا ہے، پھر بعد میں بھول جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہ نہیں بھی سمجھ میں آئی تو غفلت کی وجہ سے خاموش رہ جاتا ہے اور وہ چیز ویسے ہی رہ جاتی ہے اس کے لیے نہ شناختہ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب پڑھانے کے لیے آتا ہے تو یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک زیر زبر کو سمجھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایک مطلب ہو یا ایک بات ہو یا ایک کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے آپ گزر جائیں گے. پڑھنے سے زیادہ پڑھانا کارآمد ہے، لہذا جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو پڑھائیے. رقم وغیرہ میں اکثر طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ جو غیر اقامہ طلبہ جاتے ہیں، جو آزاد طلبہ جاتے ہیں، اب تو بہت سارے مثلا کہ مرکز ہو گئے ہیں، مدرسے ہو گئے ہیں یا تعلیمی مرکز بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں غیر اقامہ جا کے پڑھ لیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے خوابگاہیں تھیں، خوابگاہوں میں طلبہ رہتے تھے، کھاتے پکاتے تھے، رہتے تھے. وہاں پڑھنے کے لیے استاد ڈھونڈتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ استاد کے پاس وقت ہوتا تھا، وہ استاد کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، جتنا اس کے پاس وقت ہوتا تھا، جو کتاب پڑھنا چاہتا تھا طالب علم وقت دیتا تھا، وہ کتاب پڑھاتا تھا. تو سر یہ بات صاحب اکثر پڑھاتے تھے. لاسٹ میں ہم لوگ بھی تھے، جاتے تھے، کچھ لڑکوں کو پڑھاتے تھے، ہدایہ ہے، سمدیہ ہے یا کسی کو پڑھاتے. یہاں تک کہ میں تو بامبے میں تھا، مدرسے میں جب پڑھتا تھا تبھی پڑھاتا تھا. اساتذہ نہیں آتے تھے، اپنے پاس وقت ہوتا تھا چلے جاتے تھے، کلاس میں بیٹھ جاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں، یا خود استاد کہتے تھے بھائی یہ بڑا استاد نہیں ہے، جائیں ذرا کلاس دیکھ لیں، تو آپ چلے جاتے تھے. یہ بہت اچھی چیز ہے. چلیں یہ آخری بات، روزانہ اور برابر قرآنی آیات کے مطالعے اور اس میں غور و فکر کے ذریعے اپنے اندر نیا حوصلہ اور شوق و جذبہ پیدا کریں. مشہور اور خوش آواز قاریوں کی دل نواز تلاوت سن کر اپنے آپ کو قرآن سے اور زیادہ قریب مانوس کریں. قرآن کا شوق اور جذبہ کس طریقے سے آپ کے اندر پیدا ہوگا آپ خود طے کیجیے. دیکھیے کس طریقے سے قراءت آپ کو پسند ہے، ترجمہ آپ کو پسند ہے، تفسیر آپ کو پسند ہے، تلاوت آپ کو پسند ہے، کیا پسند ہے، کس طریقے سے آپ کے اندر قرآنی شوق بڑھ سکتا ہے. آپ اسے کیسٹ سن کر کے، ترجمہ دیکھ کر کے، تفسیر دیکھ کر کے کیسے ہو. کیونکہ ہر انسان کی الگ الگ دلچسپی ہوتی ہے، الگ الگ طریقے کا مزاج ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو قراءت پسند، کسی کو تلاوت پسند، کسی کو ترتیل پسند ہے نا، کوئی ترجمہ چاہتا ہے، کوئی تفسیر چاہتا ہے. جس طریقے سے بھی قرآن کے متعلق آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، جس راستے سے، جس کام کے ذریعے سے آپ قرآن سے قریب ہو سکتے ہیں، قرآن کا شوق اور جذبہ آپ کے دل میں زیادہ ہو سکتا ہے، آپ اس کام کو کیجیے. یہ ہدایتیں تھیں. اور یہ بات ایک بار پھر یہ یاد دلا رہے کہ آیتوں اور عبارتوں کے ترجمے میں لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کا راستہ اپنائیں. ٹھیک، جن حضرات نے اب تک اختیاری مشقوں کو بھی اپنے کام میں شامل رکھا ہے وہ آگے بھی اسے جاری رکھیں اور آیات کے ترجمے کے بارے میں اپنی صلاحیت کو
دوگنا کریں. چلو خوشخبری رہنے دیں، خوشخبری انشاءاللہ کریں.